صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وكل ذلك العلم. قابل احترام بزرگوں دوستوں اور قوم کے ذمہ داران، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ہماری قوم کے ذمہ داران کے اس اٹھائے ہوئے قدم کے مطابق شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قوم اور قبیلے کے ذمہ داران کے یہ اقدام اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے یا ناپسند ہے، اور کون سی بنیادیں ہیں جس سے یہ اقدام شریعت کی دائرے سے اور حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. ان بنیادوں کو درس بنتا ہے تاکہ ہم اپنے اس مشن کو انہیں بنیادوں پر آگے چلا سکیں. یہ ایک ایسا نازک قدم ہے جو قدم قوم کے اور قبیلے کے ذمہ داران نے اٹھایا ہے. یہ ایک ایسا نازک قدم ہے کہ اس میں نیت اور جذبات اور سوچ و فکروں کے اندر بگاڑ آ جانے سے، صرف نیت اور جذبات میں بگاڑ آ جانے سے اور دل کی کیفیت کے بدل جانے سے یہ اللہ کی نگاہ میں یہ قدم ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ ناجائز قرار دیا جاتا ہے. شریعت کی اور سنت کی روشنی میں یہ ناجائز کے دائرے میں آ جاتا ہے اور طریقے کار بھی بدلنے سے. ایک ہوتا ہے دل کا جذبہ، ایک ہوتا ہے کرنے کا طریقہ. تو دل کے جذبات اور طریقے کار میں تبدیلی نہ آنے پائے. اب یہ ہمارا مشن انہیں بنیادوں پر انہیں جذبات کے ساتھ چلے جو بنیادیں شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اور ان بنیادوں سے ہٹنے نہ پائے تاکہ ہمارا یہ قدم شریعت کی حدود سے باہر نکل کر اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو. میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو قوموں اور برادریوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری آپس کے درمیان پہچان باقی رہے، ایک دوسرے کو برادری کے نام سے پہچان سکے. یقیناً اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جو اللہ پاک سے زیادہ کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ خداپرست ہے، وہ اللہ کے یہاں پر معزز ہے. جو قرآن پاک کی سورہ حجرات کی جو آیت ہے جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس آیت کے پس منظر میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربوں کے اندر قبائل اور قوم کی بنیاد پر جو تقسیمیں تھی، ان کے درمیان میں اپنے آباء اور اجداد کے اوپر فخر کرنا، ان کے کارناموں کو بیان کرنا اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک دوسرے قبیلے کے مقابلے میں، ایک دوسری قوم کے مقابلے میں فخر اختیار کرنا، فخر کرنا، یہ ایک بالکل یہ عام اور لائق چیز تھی. اسی سے بڑی بڑی جنگیں وجود میں آتی ہیں، اسی سے قتل و خون خرابے وجود میں آتے ہیں. صفاقیہ اور غیرت گیری اسی جذبے اور اسی تفاخر کی کیفیت کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. اللہ پاک نے 3 اصولی باتیں اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے. پہلی بات کہ دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان کی ابتدا ایک ہے، ان کی اصل ایک ہے. آدم اور حوا ایک مرد اور عورت کی اولاد ہے. تو
ایک انسان ایک مرد عورت کی اولاد ہونے کے ناطے سب کے درمیان میں ذاتی کوئی برتری نہیں پائی جاتی ذاتی اعتبار سے. آدم کی اولاد آدم کی ذریت ہونے کے ناطے سب مساوی درجے کے, کوئی عیش کی پوچھ گیچھ نہیں, کوئی امتیاز نہیں, کوئی تفوق نہیں, کسی کو کسی پر بالا تری نہیں, سب برابر. یہ پہلی ہدایت, پہلا اصولی ہدایت. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب بڑی اور ان میں پھیلاؤ ہونے لگا تو ظاہر بات ہے کہ علاقوں کے اعتبار سے یہ تقسیم ہونے لگی. اولاد آدم میں تقسیمیں وجود میں آئی مختلف بنیادوں پر. زبانیں بدلی, زبانوں کی بنیاد پر تقسیم وجود میں آئی. الگ الگ زبانوں کے ماننے والے ایک کمیونٹی اور ایک قبیلے کے رہنے والے. باپوں کی بنیاد پر بعد میں کئی باپ وجود میں, باپوں کی بنیاد پر قبائل وجود میں آئے, قومیں وجود میں آئے. علاقائی اعتبار سے کوئی اس علاقے کا, کوئی اس علاقے کا, اس اعتبار سے. رنگوں کے اعتبار سے تو رنگ, نسل, علاقے اور زبان کے اعتبار سے تقسیمیں وجود میں آئے. اور یہ ایک فطری عمل ہے, ایک طبیعی عمل ہے, ایک نیچرل عمل ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اس برادری میں پیدا ہوا, مجھے اس برادری میں پیدا ہوا, یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں. یہ غیر اختیاری ایک اتفاقی عمل ہے کہ کون کس برادری میں پیدا ہو گیا. لیکن اور یہ تقسیمیں ہونا ضروری بھی تھی, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے قدرت کی طرف سے ایسا تکوینی نظام ہے کہ اللہ پاک نے جو مختلف بنیادوں پر اولاد آدم کو تقسیم کر دیا اور ہر ایک کسی نہ کسی نام کے ساتھ جب منسوب ہو گیا, موصوف ہو گیا, تاکہ ان کے درمیان میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی بنیادیں باقی رہیں. اپنا اندازہ کیجیے کہ اگر یہ تقسیمیں نہیں ہوتی, یہ قبائلی تقسیم نہیں ہوتی, یہ قوم کی تقسیمیں نہیں ہوتی, ہم کیسے پہچانتے کہ کون کس برادری کا ہے, کون کس سے تعلق رکھنے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا تعالیٰ یہ تقسیمیں صرف اس لیے کہ آپس میں پہچان باقی رہے. یہ تمہارے آپس میں تفاخر کے لیے نہیں ہے, اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر فوقیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ برادریت اور یہ برادریوں کی تقسیم, چاہے برادری کی بنیاد پر تقسیم ہو, چاہے رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہو. ہاں, ایک کالے رنگ کی کمیونٹی ہوتی ہے, گورے رنگ کی ہوتی ہے, ایک زبانی تقسیم ہوتی ہے, گجراتی ہے, ہندی ہے, مراٹھی ہے, یہ بھی ایک تقسیم ہے جو زبان کی بنیاد پر ہے. اور ایک برادری اور قوم کی اور قبیلے کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو یہ اس لیے لکھا آپس میں شراب پر باقی رکھ سکو ایک دوسرے, یہ برتری جتانے کے لیے. لیکن برادریوں کے اندر کوئی فضیلت, کوئی فوقیت نہیں پائی جاتی. پھر آگے تیسرا اس کو بیان فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کی نگاہ میں معزز, مکرم, قابل احترام ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے اندر کی اعلیٰ اقدار, تمہارے اندر کی اخلاقی صفات, تمہارے اندر کی عمدہ گن ہے, وہ اوصاف ہے. تمہارا فکر آخرت اور خدا ترس ہونا ہے. جو جتنا خدا ترس ہوگا اور اپنے اندر کی اعلیٰ اقدار کو اپنے اندر کی بلند کرے گا, یہ اتنا اللہ کی نگاہ میں معزز, مکرم, محترم ہوتا چلا جائے گا. برادریاں یہ تفاخر کی بنیاد نہیں ہے, یہ تفوق کی بنیاد نہیں ہے, یہ برتری کی بنیاد نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے ممتاز دکھانے کی بنیاد نہیں ہے. بنیاد تمہارا خدا ترس ہونا ہے, خدائی اخلاق کا تمہاری زندگی میں ہونا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ تین بنیادیں ظاہر کی ہیں. جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کر کے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ایک زبردست خطبہ اپنے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ والتقویٰ, یہ اللہ کا شکر ہے, اس خالق کائنات کا شکر ہے جس نے زمانے جاہلیت کے تکبر اور اس کی غیرت کو ختم کر دیا. زمانے جاہلیت کا تکبر یہ کیا تھا
یہ اپنے قبائل اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنا اور تکبر کرنا. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تم کو تمہارے قبائل کی افرادی طاقت نے، افرادی قوت نے اور افرادی تعداد نے تم کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیا. یہاں تک کہ ان کے اندر یہ چیز اتنی رچی بسی تھی کہ ان کے وہ مردے جو مر کر قبرستانوں میں چلے جاتے تھے وہ ان کی بھی تختیاں لگاتے تھے اور ان کا شمار اپنی قوم کی تعداد میں رکھتے تھے. مرنے کے بعد بھی ان کی مردم شماری کم نہیں ہوتی تھی. حتیٰ تم المقابر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا عیب اور زمانہ جاہلیت کے تکبر کو اللہ نے دور کر دیا. اس پر اللہ کا شکر ہے. فرمایا کہ لوگ صرف دو کیٹیگریوں میں تقسیم ہے، تیسری کوئی نہیں. ایک وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو کریم ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پر معزز ہو، اور دوسرا وہ فاجر اور بدبخت ہے، وہ گنہگار انسان ہے جو بڑا بدبخت ہے اور اللہ کے یہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو قسم ہے، دو کیٹیگری انسان ہو. ایک تو وہ جس اللہ کی نگاہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی نگاہ میں بڑا حیثیت اور مقرر ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ تقویٰ پرہیزگاری کی صفات سے آراستہ ہے. اور فرمایا کہ تم سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، مٹی میں کوئی تفاوت نہیں ہے، مٹی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مٹی حقیر ترین چیز ہے. تم سب اسی آدم کی اولاد ہو جس آدم کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا. تمہاری حقیقت یاد ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبردست خطبہ دیا جس خطبے کے لوہے کو غیر مسلم دانشوران اور متعصب قسموں کے مفکرین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کیا درس کیا ہے، کیا معاشرتی اور مساواتی درس کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. اس موقع پر طویل ترین خطبہ ہے. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کسی آدمی کو کسی آدمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی آدمی کو کسی آدمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ہاں مگر تقویٰ کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے فائق ہوتا ہے، برتر ہو جاتا ہے. اور بے شک تمہاری نسلوں تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی نگاہ میں ہے جو تم میں سب سے زیادہ خدا پر ان ساری آیات اور احادیث، اس کے علاوہ بے شمار احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے قدموں کے نیچے روندا ہے وہ نسلی اور برادری عصبیت کو، جس کو کہتے ہیں برادری ازم، جس کو ہم ہندی زبان میں آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں جاتی واد. جاتی واد وہ ایسا گھناؤنا اور زہریلا ناسور ہے جو لاکھوں انسانوں کی جان لینے کا سبب بنا ہے. ماضی میں نسلی برتری کے تصور کا شکار ہونا کہ ہم تو نسلی اعتبار سے اور ذات برادری کے اعتبار سے اور ٹاپ لیول پہ یہ ایک ایسی فکر ہے جو ہزاروں اور لاکھوں برائیوں کو جنم دینے والی ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیروں کے تلے کیا روندا ہے اور اسلام نے انہی بنیادوں کا غلط عمل کیا ہے جو برسوں سے رائج چلتی آ رہی ہے. نسلی عصبیت کیا ہے جس کو ہم جاتی واد کہتے ہیں، تعصب کہتے ہیں. میں اس لیے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذات اس آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے سے میری اپنی ذات متہم نہ ہو جائے، میری اپنی ذات کسی تہمت کا شکار نہ ہو جائے، اور آپ لوگ کا یہ قدم بھی کسی تہمت کا شکار نہ ہو جائے. کہیں آپ کے اوپر تعصب کا گھناؤنا تھپا نہ لگ جائے، جاتی واد کا کلنک نہ لگ جائے. اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میری باتوں کو ریکارڈ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس مجلس سے باہر جو پیغام جائے کوئی منفی پیغام نہ جائے، ایک مثبت پیغام جائے. ان مقاصد پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ان مقاصد کے ساتھ لے کر اس مشن اور اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ایک ہوتی ہے نسلی عصبیت، جس کو تعصب کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نسلی عصبیت کسے کہتے ہیں، تعصب کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم جاتی واد میں نے کہہ دیا، یہ آسان لفظ ہے. یہ گاڑی اردو ہے. نسلی تعصب یہ اسی
جاتی واد کی گاڑی اردو ہے، نسلی تعصب، کیونکہ ہم لوگ ہماری زبان اردو سے معلوم سے اس کی بار بار جو الفاظ آئے نا، اس لیے میں نے ایک بار اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جاتی واد یہی نسلی تعصب کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ اس کے ڈیفینیشن سمجھنے سے آپ کے قدم غلط پڑھنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا ڈیفینیشن ہے کہ کسی کی حمایت اور مدد کے لیے اور اس کی جانبداری کے لیے کھڑا ہونا صرف اس بنیاد پر کہ وہ میرا اپنا والا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ظالم ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، اس کی طرفداری کے لیے صرف وہ میرا اپنا ہے، میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے قوم کا ہے، ہاں اس بنیاد پر کھڑا ہو جاتا، چاہے پھر وہ مظلوم ہو، چاہے اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہو، لیکن آپ جو کھڑے ہوئے ہیں اگر اس کے مظلوم ہونے کو دیکھ کر نہیں کھڑے ہوئے، یہ دیکھ کر کھڑے ہوئے کہ میرے اپنی قوم کا ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا یہ قدم اس کی حمایت کی بلکہ یہ جاہلی تعصب میں آپ مبتلا ہے، آپ کا یہ قدم جاہلانہ تعصب پر مبنی ہے، یہ جاتی بات ہے۔ اگرچہ آپ کا وہ بھائی، اگرچہ آپ کی برادری کا فرد وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی مظلومیت کے پیش نظر اپنے قدم کو مدد کے لیے نہیں اٹھایا ہے، اس کی حمایت آپ نے صرف اس وجہ کی ہے کہ میری قوم کا ہے۔ یہ ہے تعصب کا ڈیفینیشن، یہ ہے جاتیواد کا ڈیفینیشن کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کے ایک ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کی جانبداری اور طرفداری میں کھڑے ہوتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میرا اس کے درمیان میں تعلق ہے، لیکن یہ دیکھے ہوئے کہ مظلوم ہے کہ ظالم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارا جو آپس میں تعاون کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نیکی اور فرمانبرداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے برادری والا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی مدد کرنا میرا حق ہے، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن اگر تم نے اس کے مظلوم ہونے کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ میری اپنی قوم کا ہے، میری اپنی برادری کا ہے، میری اپنی زبان کا ہے، میرے اپنے علاقے کا ہے، اور تم قدم اٹھا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تمہارا قدم گناہ کی بنیاد پر اٹھ رہا ہے، تمہاری حمایت گناہ کی بنیاد پر ہے، تمہارا تعاون یہ گناہ کی بنیاد پر ہے، یہ عدوان اور سرکشی کی بنیاد پر ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مشہور غزوہ ہے، غزوہ بنو مصطلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس غزوے میں نکلے، انصار و مہاجرین ساتھ میں تھے، کچھ منافق بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہو لیے تھے۔ ایک کنواں جو ہے مریسی نام کے ایک کنواں کا، وہیں پر جو ہے دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ آپ جو ہے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اسی کنویں کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ٹھہرے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کنویں سے پانی لینے کے معاملے میں 2 صحابی کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، پہلے میں اس پر اختلاف ہوا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ان دونوں صحابی میں سے ایک مہاجری تھا، ایک انصار تھا۔ جب بات زیادہ آگے بڑھی تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کی مدد کے لیے پکارا۔ انصاری نے کہا یا الانصار، وہ انصاریوں میری مدد کرو، اور مہاجری نے پکارا یا المہاجرین، مہاجروں آؤ میں پریشانی کو دیکھو، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، میری مدد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، جب آپ نے سنا کہ یہ دونوں فریق اپنے جھگڑے میں اپنی اپنی برادری کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم کو ان ناروں سے کیا تعلق، تمہارا ان ناروں سے کیا لینا دینا، یہ تو جاہلیت کی پکار ہے، تم نے مدد کے لیے مسلمانوں کو نہیں بلایا، تم کو یہ کہنا تھا کہ او لوگوں، او مسلمانوں، او مسلمان بھائیوں میری مدد کرو، تم نے اپنے اپنے قبیلے کو بلایا، یا الانصار یا المہاجرین۔ اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھو یہ دعویٰ، یہ پکار، تمہاری یہ پکار، اپنی اپنی برادری کو اپنی حمایت اور مدد کے لیے پکارنا، آواز دینا، یہ تمہارا نعرہ، یہ نعرہ جاہلیت ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، دعوا فإنها دعوة منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا بدبودار نعرہ ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تم برادریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک جامع تعلیم ارشاد فرمائی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مظلوم ہے تو مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کرنے سے تو ظالم اور شیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو تم ظلموں سے روکو۔ یہ بنیادیں ایک دوسرے کے تعاون ہیں کہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہمارا قدم اٹھے، کسی کی حمایت میں، کسی کی طرفداری میں، کسی کی تعاون میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے ذمہ داران نے یہ آپسی تعاون اور تناسب کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا ہے، کیا شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے؟ نہیں دوستو، فرق کو سمجھ لینا ہے، جو فرق ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ اس وقت کو باقی رہے۔ اگر ہم قدم اٹھاتے ہیں اسے کوئی اس بنیاد پر کہ ہمارا فلاں برادری سے مقابلہ ہے، اس کا کمپٹیشن ہے، یا پھر ہماری برادری دوسری برادری کے مقابلے میں ٹاپ پر رہے، ممتاز رہے، اس کی برتری، اس کا تفوق، اس کی بالادری باقی رہے، دوستو یہ فکر اور خیال اور یہ جذبہ ہے تو یہ دعوی جاہلیت ہے۔ ہاں، یہ فکر جاہلیت ہے، ہاں یہ اصلیت ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ مدد کرو پازیٹیو انداز میں، پازیٹیو فکر کے ساتھ، مثبت انداز میں، مثبت فکر کے ساتھ، کہ وہ مظلوم ہے اس کی مدد کرنا ہے، یا اس کو کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے، آپ اس کو اس کی مدد کیجیے، اس وجہ سے کہ ہماری قوم کا قابل ترجیح ہے، قوم کی بنیاد پر ترجیح تو ہو سکتی ہے، لیکن دوسری برادری دوسری قوم کے مقابلے میں میری قوم بالا کر رہے اور ٹاپ رہے، اگر یہ خیال اور یہ جذبہ بن رہا ہے تو یہ جذبہ آپ کے اس قدم کو یہ عصبیت کے اندر مجھے بدل دے گا۔ یہ قدم آپ کا عصبیت والا ہوگا، یہ سنت اور شریعت والا نہیں ہوگا، یہ دائرہ شریعت سے باہر کا قدم ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے نبی مجھے میری قوم سے ہمدردی ہے، مجھے میری قوم سے پیار ہے، مجھے میری قوم سے محبت ہے، تو کیا میری قوم سے ایک خاص قسم کا محبت کا تعلق رکھنا کیا یہ عصبیت میں آئے گا؟ یہ جاہلیت کی فکر، یہ جاہلیت کی طرز عمل میں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے اپنی قوم سے محبت رکھنا یہ عصبیت نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، یہ ذاتی بات نہیں ہے، بلکہ تعصب اور عصبیت یہ ہے، جاہلیت اور عصبیت یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے ظالم ہونے کے باوجود اس کی مدد کرو۔ تمہارا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے لیکن تم اس کی مدد کر رہے ہو، صرف اس وجہ سے جو میرے اپنی برادری، میرے اپنے قبیلے کا ہے، میری اپنی قوم کا ہے، اس کی مدد کر رہے ہو، کسی پر ظلم کر، تم حق اور انصاف کے خلاف اپنے بھائی کی مدد کے لیے اگر کھڑے ہو رہے ہو تو تمہارا یہ کھڑے ہونا یہ موافقت کے جذبے اور بھائی چارگی کے جذبے سے نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت کے جذبے سے ہے، یہ عصبیت کے جذبے سے ہے جو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو قوم سے محبت رکھنا اور ان کے مثبت نظریات اور مثبت سوچ فکر رکھ کر ان کا تعاون کرنا، ان کی تعلیمی اور معاشی ترقی کو سمجھنا، ان کی تعلیمی ترقی، معاشی ترقی، ان کی دینی اقدار، ان کی اخلاقی اقدار کو بلند کرنا اور اس کو فروغ دینا، اور اسی طریقے سے ان کے تعلیمی معیار میں ان کو آگے بڑھانا، اس بغیر تقابلی جذبات کی دوسری برادری سے کوئی تقابل نہیں، کیونکہ حق ہے، کہ برادری کا پہلے حق ہے، قوم کا پہلے حق ہے، میرے قبیلے کا حق پہلے ہے، میں ان کو ترجیح دوں گا، لیکن جذبات تقابل اور کمپٹیشن کی نہیں ہونا چاہیے، فلاں برادری کے مقابلے میں میری قوم اوپر ہے، اگر یہ جذبات ہے تو عمل وہی ہوگا، لیکن جو اللہ کی نگاہ میں یہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ آپ تعاون کر رہے ہو، عمل وہی ہے، تعاون اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن تمہارے اندر کے جذبات نے آپ کے اس تعاون کو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ آخری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی اچھا وہ قول آپ کے سامنے نقل کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے کہ ذاتی واد کیا ہے اور تعاون اور تناسل باہمی کیا ہے، ایک دوسرے کو کا تعاون کرنا،
اور یہ تعصب اور ذاتیواد کی آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ ان فرقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان دیواروں کو، ان حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات یہ اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انذر عشیرتک، اپنی قوم کا اکرام کیا کرو، قوم کا اکرام کیا کرو، قوم کا احترام کیا کرو، اپنے قبیلے اپنی برادری کا اکرام اور اعزاز کیا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 فائدے بتائے۔ تمہاری برادری، تمہاری قوم تمہارے بالوں پر ہے، جس سے تم ترقی کی فضاؤں میں پرواز کر سکتے ہو، یہ متقی کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی ترقی کے زینوں کو حل کر سکتے ہو۔ پتہ چلا کہ قوم کی ترقی کو سوچنا، قوم کے مفادات کو سوچنا یہ عظمیت نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کا اکرام، جس کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ یہ تمہارے بازو ہے، جس طریقے سے پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کے ذریعے سے فضا میں پرواز کرتا ہے، تو تمہاری برادری تمہارے بالوں پر ہے، تمہارے بازو ہے، ان کے ذریعے سے تم ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کو، بہت سارے مختلف طبقات ہیں، مختلف پیشے کے لوگ پروجیکٹ بستے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو ان کے پیشے میں آگے بڑھائیں۔ ہمارے درمیان میں جو ہے، ہماری برادری میں ایک بہت بڑی تعداد صحافیوں کی ہے جو صحافت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ مختلف مواقعوں پر ہم ان کو آگے بڑھائیں، ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کی سوچیں، بغیر تقابلی جذبے کے، بغیر کمپٹیشن کے جذبے کے۔ یہ کس طریقے بنکر برادری جو ہمارا ایک پیشہ بنکر پارچہ بافی کا ہے، جس کو کہتے ہیں بنکر، ہم اس پیشے کے اعتبار سے اپنی قوم کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ مسائل ہیں، تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھنا ہے، وہ ہے تو فرمایا کہ تم اپنی برادری کے ذریعے سے ترقی کی فضاؤں کے اندر پرواز کرتے ہو، اور جب تم مظلوم ہوتے ہو تو اپنی قوم کا ساتھ تم کو حاصل ہوتا ہے۔ مظلوم ہونے کی وجہ سے تم کو تمہاری برادری کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، تم برادری کو چھوڑ کر چل نہیں سکتے۔ ان کا احترام کرو، اس لیے کہ جب تم مظلوم ہوتے ہو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں غیروں کی طرف سے، تو یہی برادری والے تمہارا سہارا بنتے ہیں، تمہاری بیکنگ بنتے ہیں، تمہارے معاون بنتے ہیں، اور انہی سے تم ہر میدان کے اندر آگے بڑھتے ہو۔ انہی کے ذریعے سے تم آگے بڑھتے ہو، اور جب تم کوئی پریشانی میں ہو تو یہی تمہارے لیے پریشانی کے دور کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ برادری کے معزز لوگوں کا اکرام کرو، جو برادری میں معزز ہے ان کو ان کا درجہ دو، برادری میں جو چیز درجے کا ہے اس کا وہ درجہ دو، اس درجے کے اعتبار سے اس کے ساتھ رویہ کرو، اس کے ساتھ یہ پیش آؤ۔ برادری میں کوئی بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس کا مرتبہ دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت دیکھتے ہیں، مالی اعتبار سے، اثر رسوخ کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ جنازوں میں شرکت بھی اسی بنیاد پر ہو رہی ہے، جنازوں میں شرکت بھی اسی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ نہیں، فرمایا کہ جنازوں میں شرکت ہو، بیمار کی عادت ہو، ہم اس کو برادری کی حیثیت سے کریں، چاہے برادری کا کتنا ہی کمزور فرد ہو، آپ اس کے لیے ان کے جنازے میں شرکت کریں، جو بیمار ہو جائے ان کی عادت کرو، ان کو اپنے معاملات میں شریک کیا کرو، اپنے معاملات کو ان سے شیئر کیا کرو، اور پھر وہ کسی تنگی میں مبتلا ہو جائے تو ان کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، ان کی کشادگی کو بدلنے کے لیے اپنی جان مال سے کوشش کر سکتے ہو، اپنی استعداد میں مدد کے لیے کوشش کی۔ دوستو، یہ میں نے بنیادیں بیان کیا ہے، شرعی اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری اس تنظیم کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے، اور تاکہ یہ اللہ کی نگاہ میں مقبول نہ رہے، اور ہمارا یہ قدم ذاتیواد اور تعصب اور جاہلی عصبیت کے دائرے میں نہ آ جائے، اس کی کوشش کرتے ہوئے اگر آپ اس کو لے کر چل رہے ہو، صرف اپنی برادری کے مفادات کا تحفظ کو مقدم رکھا جائے، لیکن اگر کسی دوسری برادری والوں کو کسی مدد کی ضرورت ہو اس سے زیادہ، تو یہ نہیں ہے کہ ہماری برادری والا نہیں، ہم کیوں مدد کریں، نہیں، یہ طرز عمل، یہ رویہ بھی ہمارا جو ہے یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہم کو زمانہ جاہلیت کی عصبیت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن ترجیحات جب ترجیحات قائم کریں مدد کرنے کے لیے ترجیحات، اس لیے کہ دوستوں اگر قوم کا کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، شریعت کے اندر فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے،
کہ قاتل کے اوپر جو مقتول کی دیت آتی ہے اس کا خون وہاں آتا ہے، 100 اونٹ ہوتے ہیں، بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی رقم ایک آدمی اگر کسی وجہ سے غلطی سے قتل کر دیا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے تو ایک آدمی اتنی بڑی دیت اور خوب آگا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت نے اس کے خوب آگا کو پوری برادری کو تقسیم کیا ہے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ اس کی دیت اس کے عاقلہ پر آئی ہے، اس کی فرد وائٹ اس کی ذات پر نہیں آئی، پرٹیکولر اس کے اوپر نہیں آئی، بلکہ پوری کمیونٹی کے اوپر اس کی دیت آئی ہے، اس کو عاقلہ کہتے ہیں۔ فقہاء نے فقہ کی اصطلاح میں اس کو عاقلہ کہا دیا، عاقلہ کہتے ہیں برادری کے اوپر۔ پھر اس کی وجہ علماء نے بیان کیا ہے کہ قتل تو کر رہا ہے اور اس کی سزا اور اس کا بھگتان پوری قوم کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک برادری کے ایک کمیونٹی کے سارے افراد کے درمیان میں تمانع اور تناسل ہوتا ہے، تمانع اور تعاون ہوتا ہے۔ ایک یہ خارج کے اصول کا لفظ ہے، تمانع کہتے ہیں جب یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان دہ کاموں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ تمانع کہتے ہیں منع کرنے، ایک دوسرے کو روکنا۔ یہ برے کام سے ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کی ایسی تربیت کرتے کہ یہ اس طریقے کے فعل کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ پوری قوم کی ذمہ داری تھی اور یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ برادری میں آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ شریعت کے اندر یہ مضمون نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ اس لیے دوستوں ان بنیادوں کو اگر سامنے رکھتے ہوئے یہ برادری کے ذمہ دار افراد آگے بڑھتے ہیں تو اس مشن میں جہاں پر بلائیں گے ان کے ساتھ رہیں گے، اور اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان بنیادوں سے ہٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ پر جو جاہلیت اور عصبیت یہ جب پکڑ رہی ہے تو پھر ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم اس سے بری ہیں، ہمارا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دامن کو اس سے داغدار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ پاک صحیح جذبات کے ساتھ، صحیح طرز عمل کے ساتھ میں یہ اس کو پائے تکمیل تک یہ پہنچائے اور ان کو کامیابی سے امگیرات فرمائے، اور جو کچھ پروگرام ہے وہ پروگرام کی ذمہ دارات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سارے ارباب ہر جو بھی تجاویز رہے گی صدارت کے تعلق سے ہو اور جو بھی عہدے جو سپرد کیے جائے گے اس پر آپ جو عملہ سترکہ کریں گے اس کو جو قبول کریں گے۔ اتنا ہی اگر بات کو ختم کرتا ہوں آپ کو دعویٰ